اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں خلافت سے متعلق بیان جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس میں ارض کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کہا ہے کہ انی جاعل فی السماء خلیفہ، یا اور دوسرے جو عالم ہیں ان عالموں میں سے کسی کا تذکرہ نہیں کیا، صرف تذکرہ کیا ہے تو ارض کا تذکرہ کیا ہے۔ کیوں تذکرہ ارض کا کیا؟ اس لیے کہ جو سماوی مخلوق ہے، جو عرش کی مخلوق ہے، جو لوح اور قلم اور کرسی، سدرۃ المنتہا، بیت المعمور، لوح محفوظ کی جو مخلوق ہیں، یہ سارے عالموں کی جو مخلوق ہے وہ سب نورانی ہے، وہ سب نوری مخلوق ہے، اور نوری مخلوق سے سر تعبیر نہیں ہوتی ہے حکم کی۔ نوری مخلوق جو ہے حکم الہی پر جو ہے اطاعت گزار ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے بعد میں جو مخلوق پیدا فرمائی وہ تھے اجنہ، تو ان کو جو ہے آسمانوں میں نہیں بسایا، عرش میں نہیں بسایا، یا لوح یا قلم یا کرسی میں نہیں بسایا، بلکہ ان کو بھی زمین پر ہی بسایا۔ لیکن اس مخلوق کی جو پیداوار تھی، جو پیدائش تھی، وہ زمینی حصے سے نہیں تھی، اس کی پیدائش آگ سے تھی۔ اس لیے جو ہے اس کے اندر جو ہے تکبر، انانیت کا مادہ زیادہ تھا، اور خلیفہ بننے کے لیے جو ہے یہ ضروری تھا کہ اس میں جو ہے انکساری ہو، عاجزی ہو، بردباری ہو، حلم ہو، تواضع ہو، صبر ہو، شکر ہو۔ ان ساری نعمتوں سے جو ہے اجنہ بری تھے، ان کے اندر صفات نہیں تھی، اس لیے وہ خلیفۃ الارض نہیں بن سکے، اور ارض سے ان کا تعلق نہیں تھا، لیکن وہ ارض پر یعنی زمین پر بسائے گئے تھے۔ دیکھو، جب آگ بھڑکتی ہے تو آگ پر اگر آپ جو ہے پانی ڈالو تو بھی آگ اتنی جلدی نہیں بجھتی ہے، لیکن مٹی ڈال دو تو آگ بجھ جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ مٹی جو ہے آگ پر بھاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنا خلیفہ بنایا تو اس کو مٹی سے، کہ مٹی ایک ایسی چیز ہے کہ ہر چیز کو سما لیتی ہے اور ہر چیز کو اپنے دامن میں جگہ دیتی ہے اور چھپا لیتی ہے، لیکن آگ وہ چیز ہے کہ جو اس کے لپیٹ میں آئے اس کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس کی حقیقت کو ختم کر دیتی ہے۔ لیکن مٹی کی وہ صفت ہے کہ جو اس کے آغوش میں آ جائے اس کو نئی زندگی دیتی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دانے کو آپ نے زمین کے سپرد کر دیا، اس کے اندر پانی چھوڑ دیا، چند ہی دنوں میں اس کے اندر سے کلا پھوٹتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے اور وہ درخت ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ مٹی کے اندر جو ہے
افزائش کی صفت ہے، اس کے اندر اس کو نئی زندگی بخشتا ہے مٹی، اور اپنے دامن کے اندر جو ہے اس کو چھپا لیتا ہے اور اس کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں مٹی، اس کی زندگی کے اندر تبدیلی لے کر آتی ہے، اس کی زندگی میں نکھار لے کر آتی ہے۔ ایک بیج تھا، مٹی کے حوالے ہوا، کلا بنا، پودا بنا خوبصورت، اس کے بعد میں ایک درخت بن گیا، اس کے اندر پھل اور پھول لگ گئے، اس کے اندر حسن اور خوبصورتی آ گئی۔ تو یہ مٹی کی صفت ہے کہ وہ جو ہے، جو اس سے مل جائے، جو اس میں سما جائے، اس کو زندگی بخش دیتی ہے۔ اس لیے جو ہے خلیفہ مٹی سے بنایا گیا کہ خلیفہ سے جو مس ہو جائے گا، خلیفہ کے دامن میں جو آ جائے گا، اس کے اندر جو ہے ایمان کی خوشبو آ جائے گی، اس کے اندر جو ہے تواضع آ جائے گی، اس میں انکساری آ جائے گی، اس میں محبت آ جائے گی، اس میں انس پیدا ہو جائے گا، اور اس کی جو ہے ایک بہتر اور خوشگوار نئی زندگی اس کو مل جائے گی۔ یہ خلیفہ کا کام ہے، اس لیے جو ہے خلیفہ مٹی سے بنایا گیا۔ اب خلیفہ کی یہاں کچھ قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے خلیفۃ اللہ، اور یہ مخصوص ہے انبیاء علیہ السلام کے لیے، کہ جو خلیفۃ اللہ ہوں گے وہ صرف نبی ہی ہوں گے، رسول ہی ہوں گے، وہ حصہ صرف نبوت اور رسالت ہی کا ہے۔ دوسرے خلافت راشدہ، یہ امت کا حصہ ہے، اور تیسرے خلافت طریقت، یہ بھی امت کا حصہ ہے۔ عزیز اور دوستو، ہم جو ہے یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو خلیفۃ اللہ ہوتے ہیں، ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے جو اللہ سے دور نکل چکے ہیں، جو جہنم کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں، ان کی ہدایت اور رہنمائی کر کے، ان کو توحید کا درس دے کر، ان کو وحدانیت سکھا کر کے جو ہے جہنم کے دروازے سے گھسیٹ کر جنتی بنا دینا، اور کلمہ پڑھا کر کے جو ہے اس کو ایمان نصیب کرنا، یہ جو ہے خلیفۃ اللہ کا کام ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام جو ہے حضرت آدم سے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کے جو ہے یہ کام کرتے آئے۔ ساری جو ہے تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ جو ہے ہسٹری اور تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیے، مطالعہ کیجئے، تو انبیاء علیہ السلام نے جو ہے اس خلافت کا کام بخوبی انجام دیا۔ اگرچہ زمانے نے ان کو بہت ستایا، رلایا، مار پیٹ کی، کہیں قتل کیا، کہیں جو ہے بے عزتی کی، کہیں جو ہے ان پر حملے کیے، کہیں وار کیے، لیکن ان سبوں کو انہوں نے برداشت کیا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے۔ ہزاروں ڈھیروں مثالیں جو ہے تاریخ کے اندر اور حدیث کے اندر اس کی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کی طولانی میں نہیں جائیں گے۔ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طائف کی گھاٹیوں کا واقعہ نہیں ہے کہ آپ پر حملہ کیا گیا، دندان توڑے گئے، نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، پورے منہ میں خون بھر گیا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا حضرت موسیٰ کے ساتھ ظلم ہوا؟ کیا حضرت ابراہیم کے ساتھ میں ظلم کیا گیا، آگ میں ڈالا گیا؟ کیا یہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ کیا حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہے سر کے اوپر سے آرا کھینچ کر آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے؟ کیا ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ تو یہ ساری ڈھیروں مثال ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن جو خلیفۃ اللہ تھے ان تمام جو ہے آزمائشوں میں کامیاب ہوئے،
اور اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا، اور ان کو جو ہے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور اللہ کے بندوں کو اللہ تک پہنچانے کا کام کیا۔ انشاءاللہ اس پر اگلی گفتگو ہم کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔